آیت نمبر 12 کے اندر اللہ رب العزت شاہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اذا ناجیتم الرسول، جب تم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم سے علیحدگی میں آہستہ سے کوئی بات کرنا چاہو، فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، تو اپنی عرض کرنے سے پہلے حضور کی بارگاہ میں صدقہ دے دیا کرو، تاکہ کوئی غریب ہو، محتاج ہو، مسکین ہو تو اس کا بھی کام چل جائے اور آقا علیہ السلام وہ صدقہ اس تک پہنچا دیں۔ جب تم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم سے آہستگی سے عرض کرنا چاہو، علیحدگی میں بات کرنا چاہو تو پہلے صدقہ دے دیا کرو۔ ذالک خیر لکم واطہر، یہ تمہارے لیے بہت بہتر اور بڑا پاکیزہ کام ہے۔ فإن لم تجدوا، اور اگر تم نہ پاؤ، فإن اللہ غفور رحیم، بس بے شک اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ یہ آیت کریمہ جس وقت نازل ہوئی، اس آیت کریمہ پر صرف کائنات میں ایک شخصیت نے عمل کیا ہے، اور اس کا نام ہے حضرت علی المرتضیٰ۔ صرف اور صرف اس آیت کریمہ پر حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ الکریم نے عمل فرمایا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی بارگاہ ناز میں حاضر ہوئے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو انہوں نے 1 دینار صدقہ کیا۔ 1 دینار صدقہ کرنے کے بعد آقا علیہ السلام سے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ الکریم نے 10 سوال کیے۔ وہ 10 سوال کیا تھے؟ آقا علیہ السلام سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفا کیا ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا توحید اور توحید کی شہادت دینا، یعنی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی، اس کے یکتا ہونے کی گواہی دینا، یہ وفا ہے۔ پھر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فساد کیا ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کفر اور شرک یہ دونوں فساد ہیں۔ پھر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق کیا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا اسلام، قرآن اور ولایت جب اللہ تجھے عطا فرمائے۔ اسلام بھی حق ہے، قرآن بھی حق ہے اور ولایت بھی حق ہے جب اللہ تجھے عطا فرمائے۔ اور پھر یوم غدیر کے موقع پر آقا علیہ السلام نے 1.25 لاکھ کی گیدرنگ کے سامنے فرمایا من کنت مولا فعلی مولا، اللہ نے پھر علی کو ولایت بھی عطا فرمائی۔ پھر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیلا کیا ہے؟ یعنی تدبیر۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہیلے کو چھوڑ دینا یہی بہترین تدبیر ہے۔ پھر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر لازم کیا ہے؟ فرمایا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا لازم ہے۔ پھر حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ الکریم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا مانگوں؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا مانگنا چاہتے ہو تو پھر عاقبت یعنی آخرت مانگو، دنیا نہ مانگو، آخرت مانگو، آخرت طلب کرو۔ پھر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نجات کے لیے کیا کروں؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا حلال کھایا کرو، سچ بولا کرو، حلال کھایا کرو، سچ بولا کرو، اس میں ہی تمہاری نجات ہے۔ پھر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرور کیا ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا جنت۔ پھر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راحت اور سکون کیا ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا رب کے دیدار میں سکون اور راحت اہل ایمان کو ملے گی۔ اور جو روزے دار ہیں، روزے رکھتے ہیں، ان کے لیے ایک حدیث مبارکہ میں یہ آتا ہے کہ قیامت والے دن اللہ انہیں اپنا دیدار عطا فرمائے گا۔ سکون اور راحت جو ہے وہ کس میں ہے؟ دیدار میں ہے، جس وقت اللہ تعالیٰ کا دیدار کرو گے۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ الکریم نے جس وقت یہ 10 سوال کیے، اس آیت کریمہ کا حکم منسوخ ہو گیا، کیونکہ غریب صحابہ بھی تھے جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات، کیا تم اس سے ڈرتے ہو کہ تم اپنی عرض کرنے سے پہلے حضور کی بارگاہ میں صدقہ دو؟ فإن لم تفعلوا، پھر جب تم نے یہ نہ کیا وتاب اللہ علیکم، اللہ نے تمہیں معاف فرما دیا۔
اب کیا کرو؟ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نمازیں بھی پڑھو، زکوٰۃ بھی دو، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کا کہا مانو، وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اللہ خبر رکھتا ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ اس آیت کریمہ پر صرف اور صرف کائنات میں ایک ہستی نے عمل کیا، وہ ذات حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات کو سمجھنے کی اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔